السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از یور ہوسٹ سمرین شاہ اور ہم آج لے کر آئے ہیں ایپیسوڈ نمبر 47 آف ایروشکا ریٹن بائی سمرین شاہ ایز ویل. دا ویڈیو کرٹسی گوز ٹو رمشا خان. اور آج کی قسط پڑھیں گے. تھوڑی سی چھوٹی ہے بیکاز آبویسلی بات ہے میری طبیعت خراب ہے اور ہاسپٹل چیک اپ کروانے کے لیے جانا تھا، تو اس لیے اتنا وقت نہیں مل سکا لکھنے کا. تو جتنی ہمت ہو سکی لکھی. پلیز پرے فار می کہ میں جو ہے یہ ایروشکا لکھنے کی جرنی میں کامیاب ہو سکوں، بیکاز اٹ اسٹارٹیڈ ٹو گیٹ ڈیفیکلٹ اے لٹل بٹ. لیکن ظاہر آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے تو لازمی قسط لے کر آنی ہے، جیسے بھی لانی ہے، چھوٹی لانی ہے، لمبی لانی ہے. تو مزید بات نہیں کرتے، قسط کو شروع کرتے ہیں. براق نے آنکھیں گھمائی. باتیں کروا سکتے ہیں تم سے. سکندر بھا کے سامنے تو ایک لفظ ہی نہیں بولا گیا، اور اٹھائے گا جونی بھا کو. الان اب سنجیدہ ہو گیا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اسے نہیں اٹھاؤں گا. میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں. میری محبت میں عقیدت شامل ہے. محبت کی تذلیل ہو جائے گی اگر کچھ الٹا کرتا ہوں. تو پھر کیا کرو گے؟ براق کو عجیب سی الجھن ہوئی اس کی باتوں سے. الان سیدھا ہو کر بیڈ سے اٹھا اور گلاسز پہنی. اپنی محبت کو دونوں طرف سے ثابت کروں گا جب تک یہاں پہ ہوں. تو پھر ساری زندگی بیٹھے رہو گے؟ اسٹینفورڈ تمہاری پھپھو کا گھر نہیں ہے. نہیں، 4 ہفتے کی ہر سال مجھے چھٹیاں ملتی ہیں. میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی تاکہ بعد میں اگر میں آتا ہوں ریا سے نکاح کے لیے تو لمبے ٹائم کے لیے آؤں گا. مگر جو صورتحال لگ رہی ہے میں نے مزید 2 ہفتے کی چھٹیاں بڑھا لی ہیں. اب جب بعد میں آؤں گا ریا کی برتھ ڈے کے لیے تو وہ 1 ہفتے کی چھٹی ہوگی. تمہاری بچپن سے عادت نہیں گئی پوری پلاننگ کرنے کی. یہاں اگلے دن کا نہیں پتہ ہوتا. براق نے بالوں میں انگلیاں چلائی. اس سے میرا دماغ نہیں الجھتا. الان نے کندھے اچکائے. اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی. بھائی، امیرہ کی آواز پہ. براق نے جلدی سے الان کو دھکا دیا. الان بیڈ پہ جا کر گرا. ڈرامہ شروع کیا ہے تو اسے کنٹینیو رکھو. الان دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر اس نے کمبل اپنے اوپر ڈالا، مگر اسے اب الجھن ہونے لگی. بسترا تو الجھا ہوا تھا. فوکس ایلی بلا. براق اسے گھورنے لگا. الان نے سر ہلایا. ارہا کھڑکی کے قریب آئی جب اس نے ایک ہاتھ سامنے آتے دیکھا. اس بڑے سے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے ارہا حملہ کرنے لگی. جب ہاتھ والے کا چہرہ کھڑکی کے اندر گھسنے لگا ارہا کا منہ کھل گیا. ایلی، تم؟ ارہا اونچی آواز میں بولی. الان نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا. تمہاری کھڑکی چھوٹی ہے، مجھے اندر گھساؤ. الان نے بے بسی سے کہا. تم پاگل ہو؟ یہاں سے کیوں آ رہے ہو؟ اور کھڑکی چھوٹی نہیں ہے، تم بہت زیادہ بڑے ہو. الان اپنی آدھی باڈی اندر لے آیا تھا. دوسرا ارہا نے اس کے بازوں کو پکڑ کر کھینچا. ریا، کیا تمہارے ہاتھوں میں گن ہے؟ اور بالکل میرے منہ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے. میں تم سے شادی کی بغیر مرنا نہیں چاہتا. ارہا نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو الان کو گھسیٹ کر اندر لا رہے تھے. ارہا تیزی سے چھوڑ کر گن سائڈ پہ رکھ کر بولی. سو سوری، مجھے لگا کہ نیور مائنڈ. اندر تو لے آؤں گی میں تمہیں، باہر کیسے بھیجوں گی؟ اس کے بعد 2-3 کوششوں میں الان اندر کمرے میں آ چکا تھا. اس کے زمین پہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر وہ ارہا کو دیکھنے لگا جو سانسوں کو ہموار کرنے لگی. تم میں اور کسی موٹے بندے میں فرق ہی نہیں ہے ایلی. کیا کھاتے رہے ہو تم امریکہ میں؟ غلطی میری نہیں، تمہاری کھڑکی میں ہے. الان شرارت سے مسکرایا. ارہا نے گھورا. آواز دوں پاپا کو؟ پھر تمہیں اس کھڑکی کے مطابق فٹ کر دیں گے. الان ہنسا تو ارہا نے جا کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا. پاگل ہو؟ پٹوانا ہے خود کو پاپا سے؟ جبکہ وہ دھمکی دے رہی تھی اسے، اور اب اس کے قریب آ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے ڈانٹ بھی رہی تھی. الان کی آنکھوں کا رنگ بدلا. اس نے ارہا کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہونٹوں پہ محسوس کیا. پھر اس سے پہلے کچھ قدم اٹھاتا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹا کر بولنے لگا جب اس نے دیکھا ارہا کے ہاتھ خالی تھے. تم نے انگوٹھی غصے سے پھینک تو نہیں دی؟ اگر ایسا ہوتا تو اسے صدمہ لگ جاتا. ساری زندگی پاپا پہ ادھار تھا، وہ ادھار چکانا تھا، انگوٹھی ہو یا نہ ہو. اب اتنی پاگل نہیں ہوں. قیمتی چیز اپنی قیمت خود بولتی ہے. بے شک تم پرائس ٹیگ نہ دکھاتے یا بتاتے، اور ویسے بھی تم مجھے 100 روپے کی بھی انگوٹھی دیتے تو میں اسے کبھی نہیں پھینکتی. حالانکہ تم نے آج میرا دل بڑا دکھایا تھا. دل تو کر رہا تھا کہ وہ چپ کر گئی. کیا کر رہا تھا؟ الان نے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا اور جھک کر بولا. منہ نوچ لیتی. ارہا نے ہاتھ اٹھایا اور کھڑی ہوئی. تم کیوں آئے ہو یہاں ایلی؟
میں تم سے معذرت کرنے آیا ہوں اور میں یہ جاننے آیا ہوں کہ تم نے سکندر انکل سے بات کی۔ علان نے کھڑے ہو کر اپنی جیب سے سینیٹائزر نکالنے لگا، پھر سوچ کر واپس رکھ دیا۔ ارہا نے یہ بات نوٹس کی۔ کس چیز کی معذرت؟ اور پاپا سے میں نے یہی کہا کہ تمہیں ایک چانس دے کر تو دیکھیں۔ اسے سینے پہ بازو لپیٹے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو ایلی؟ علان چونکا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، مجھے تم بدلے ہوئے لگے۔ صبح تم اچانک جاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے یہ شادی نہیں ہو سکتی، اس کے بعد فوراً تمہارا موڈ بدلا اور تم رشتہ بھی لے آئے۔ اس کے بعد اس طرح کھڑکی میں آنا، یہ تم نہیں ہو، دس از ناٹ یو، تم ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آج کے دن جو ہوا اس کی وجہ علان جیسا شخص ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ بننے پہ مجبور ہو گیا۔ اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے ریا، وہ عجیب انداز میں ہنستے ہوئے کر رہا، عجیب بے بسی دکھائی دیا۔ لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تمہاری خوشیوں کی خاطر اپنی خوشی، اپنا دل، بلکہ پورا کا پورا اپنا آپ قربان کر سکتا ہوں۔ مجھے لگا کاپو کی کرسی تمہارے لیے اہم ہے، مجھ سے بھی زیادہ اہم، تو میں اس لیے بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اوہ ایلی، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ ارہا اب تھوڑی نرم ہوئی۔ مجھے کاپو بننا ہے، لیکن مجھے تمہارے ساتھ بھی بننا ہے۔ مجھے سلطنت روس مافیا بھی چاہیے اور تم بھی۔ یہ تو وہ بات ہے کہ میں اپنی جاب کے چکر میں اپنا گھر کو بھاڑ میں جھونک دیا اور اتنی جلدی کاپو بن بھی نہیں رہی۔ مجھے کم سے کم 10 سال لگنے ہیں، اور دوسرا پاپا نے بھی جب تک ریٹائرڈ نہیں ہونا تب تک میں کرسی نہیں لے سکتی۔ ہاں، مافیا بزنس کو جوائن کرنے میں بھی میرے 3 سال ہیں۔ کیونکہ پاپا نے ابھی نہیں راضی ہونا تو یہ خیال کیسے آیا؟ ڈر رہے ہو؟ سچ سچ بتا دو۔ انکل نے کوئی وجہ بتائی انکار کرنے کی؟ علان نے بات بدلی۔ وہ بس پروٹیکٹیو سے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم ان کو ثابت کرو گے نا تم میرے لیے بہترین ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہارے لیے بہترین ہوں؟ علان چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ میں ویسا ہوں جیسا تم سوچتی ہو؟ ارہا نے اب ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ اس کے اب سامنے آ گیا۔ ارہا اس کے سامنے اچھی ہائٹ ہونے کے باوجود بھی چھوٹی اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ ہاں ایلی، علان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گھنگریالے لٹ کو ٹچ نہیں کیا، مگر وہ قریب تھا انہیں چھونے کو۔ بولو ریا، ہم وہ ڈزنی لینڈ والی غلطی نہیں کریں گے، اور ابھی ہم صرف دوست ہیں، اگر یاد ہو۔ علان نے جھک کر اس کے کانوں کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ اس کی سانسوں کی گرمائش نے ارہا کے کان اور گردن کو چھوا تو اس کی دھڑکنیں شور کرنے لگی۔ تتلیاں پھر سے پیٹ میں بیدار ہونے لگی۔ علان پیچھے ہوا۔ انگوٹھی پہن لو، اس نے درخواست کی۔ پہنی ہوئی ہے۔ ارہا نے اپنی شرٹ کے اندر سے لاکٹ باہر نکالا، اس میں انگوٹھی لٹکی ہوئی تھی۔ ارہا کے نام والا لاکٹ اس کے نانا مما نے اسے دیا تھا، اس کے ساتھ موجود تھا پاپا کی وجہ سے۔ اسی لمحے دستک ہوئی تو ارہا اچھلی اور علان کو بھی ہوش آیا۔ ایرو ماما تھی، لیکن پھر بھی اس طرح علان کے کمرے میں ہونا مصیبت کھڑی کر دے گا ارہا کے لیے۔ تم جاؤ، اس کھڑکی سے جتنی دیر اندر آنے میں لگی ہے اتنی باہر میں تب تک کہیں چھپ جاتا ہوں۔ ایرو دروازہ کھولو، لانڈری سے تمہارے کپڑے آ گئے ہیں۔ آئی ممی، ایک سیکنڈ، تم پہاڑی بکرے کدھر چھپاؤں؟ باتھ روم۔ علان تیزی سے اس کے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر گھسا، کیونکہ نہ اس نے ارہا کے بیڈ کے نیچے فٹ آنا تھا اور نہ ہی الماری اور پردے کے پیچھے۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو ارہا نے جا کر دروازہ کھولا۔ رمشا نے بڑی سی باسکٹ اٹھائی ہوئی تھی، ارہا نے لی۔ اسے نیچے رکھ دیتی آپ، اوپر کیوں لے آئی؟ ارہا بولی۔ رمشا نے غور سے اسے دیکھا، پھر کمرے کو۔ اتنی دیر کیوں لگا رہی تھی، اور یہ اس پہر کھڑکی کیوں کھولی ہے؟ ہاں، گھبراہٹ ہو رہی تھی اور وہ باتھ روم میں تھی نا، چین کی پلکنگ کر رہی تھی۔ ارہا پہلی دفعہ بوکھلاہٹ میں جو کچھ بھی منہ میں آیا بول گئی۔ لیکن تم پرسوں ہی تو پارلر فیکس ویکس کروا کر آئی ہو۔ رمشا نے بڑے غور سے ارہا کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کی لاکٹ سے انگوٹھی پکڑی۔ ارہا کا چہرہ پیل ہو گیا۔ ڈیم، سب کچھ باپ پہ چھوڑنا ہے اور دوسروں کو امید بھی دینی ہے؟ کیا کر رہی ہو ایرو؟ رمشا ابھی تک اس خوبصورت سے جیگوار کے منہ والی قیمتی سٹونز کی مہنگی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نہیں پہنوں گی تو مجھے ہمت اور امید نہیں ملے گی ممی۔ بہت پیاری ہے، کب دی اس نے؟ صبح ایئرپورٹ میں۔ میں نے تمہارے پاپا سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں لگا کہ اس میں صرف علان کی مرضی شامل تھی، باقیوں کی نہیں۔ ارہا نے ٹھہر کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ آنٹی اور باقی بھی تو آئے تھے، خالی اکیلا ایلی تو نہیں آیا تھا؟ ارہا کو ابھی تک نہیں پتہ چلا، سارا مسئلہ ہی حیا تھی۔ وہی تو نہیں چاہتی تھی کہ علان اور ارہا کی شادی ہو،
باتھ روم میں موجود کھڑا علان سن رہا تھا، مطلب سکندر بھائی نے ممی کا انداز نوٹس کر لیا تھا۔ میں تمہیں کتنی بار کہتی تھی حیا کے سامنے اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ کرو، بار بار شلوار قمیض پہننے کا کہتی، میرے ساتھ کھانے بنانے کا کہتی، ماں تھی تمہارا سوچتی تھی، لیکن تم باز ہی نہیں آئی۔ اب دیکھ لو نتیجہ۔ اب وہ ارہا کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس سے اس بات کا کیا تعلق ممی؟ میں فیک بن جاتی؟ میں جیسی ہوں مجھے ویسا نہ پسند کیا جائے؟ انکل مصطفیٰ اور حیا آنٹی مجھے پسند کرتے ہیں، اگر نہ کرتے تو کبھی رشتہ مانگنے نہ آتے۔ لیکن ماں کے تاثرات پہ ارہا کو چپ لگی۔ ایرو سکندر نے نہ کی ہے، اب مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اب ڈر سا ہے کہ کہیں حیا اس بار اپنی بھتیجی کو نہ بلا لے۔ میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی، مگر تم تیار رہو ہر چیز کے لیے، اس لیے ہر چیز پاپا پہ مت چھوڑو، تمہارے پاپا اب اتنے بھی سمجھدار نہیں ہیں۔ بھتیجی کو کیوں بلائیں گے؟ کس لیے؟ ایلی کے لیے؟ کیا وہ چاہتی ہیں ایلی کی شادی اپنی بھتیجی سے ہو؟ ریمشا کی چپ اور صبح علان کے ریاکشن سے ارہا کو سب سمجھ آ گئی۔ علان کا اس طرح نہ کہنا، اس کے بعد پیچھے ہٹنا، اس کے بعد پھر غصے سے گھر پہنچ کر اپنے گھر والوں کو لانا، اسے اپنے گھر والوں پہ غصہ تھا کیونکہ وہ ہی نہیں چاہتے تھے ارہا ان کی بہو بنے۔ ارہا کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگیں۔ ایرو میری جان، میں یہ نہیں کہہ رہی تم پرفیکٹ نہیں ہو، تم میری گڑیا منفرد اور دل موہ لینے والی ہو، مگر جس طرح کے گھر میں تم جانا چاہتی ہو نا، وہ بڑے الگ سوچ والے لوگ ہیں، مطلب ہمارے فیملی فرینڈز ہیں، آزاد خیال ہیں، لیکن تھوڑے سے ٹپیکل۔ ارہا نے ماں کی بات مکمل کی۔ یہ بہت ہارش ورڈ ہے، مگر انہیں بہو چاہیے، مافیا پرنسس نہیں۔ انہوں نے آپ سے کچھ کہا؟ ارہا نے نارمل انداز میں پوچھا۔ پتہ چل جاتا ہے ایرو، ارہا نے سر ہلایا۔ تم اپ سیٹ ہو؟ رمشا نے پوچھا۔ نہیں، ارہا بولی۔ سمجھ آ گئی مجھے، تھینک یو ممی۔ ارہا ان کے گلے لگی۔ اسے پاپا کے یہ الفاظ یاد آ رہے تھے، محبت سے پہلے اپنی عزت نفس کو آگے رکھنا۔ ماں اس سے الگ ہوئی۔ کھانا لگوا رہی ہوں، آ جانا۔ ارہا نے سر ہلایا، دروازہ بند کیا، اسی لمحے دروازہ علان نے کھولا، باتھ روم کا۔ مجھے بتا دیتے، حیا آنٹی نہیں چاہتی۔ ایسی بات نہیں ہے ریا، ممی تمہیں بہت پسند کرتی ہیں، تم انہیں بہت عزیز ہو۔ علان بہت ہی زیادہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ تم جھوٹ نہیں بولتے علی، پلیز تم بتا سکتے ہو، شادی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف میں اور تم ایک ہو جائیں گے۔ شادی ایک بھاری ذمہ داری ہے، اس میں باقی رشتوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ حیا آنٹی ڈر رہی ہیں میرے کریئر سے، مجھ سے؟ کھل کر بتاؤ۔ علان نے گہرا سانس لیا۔ آئی لو، اسٹاپ ایلی، مجھے پتہ ہے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، بات بات پہ ہر جملے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب ننھی کاکی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو اتنی سی بات پہ بیٹھ کر رونے لگ جاؤں گی، ہائے لڑکے کی اماں مجھے قبول نہیں کر رہی، مگر لڑکا کہہ رہا ہے تم سب چھوڑو، میں تو تمہیں چاہتا ہوں نا، یہی کافی ہے۔ نو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ علان کو برا بھی لگا اور ہنسی بھی آئی۔ زندگی میں بڑے بڑے پرابلمز آنے ہیں، یہاں ماں باپ کے کنسرن کو سر پہ نہیں چڑھانا بلکہ حل کرنا ہے۔ اگر تم پاپا کو تسلی دو گے تو میں بھی حیا آنٹی کو تسلی دوں گی کہ مافیا میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر وہ جس طرح کی بہو چاہتی ہیں میں وہ بھی بن کر دکھاؤں گی، مگر ساتھ میں اپنے کریئر اور ریلیشن شپ کو بھی چلاؤں گی۔ میں سکندر بھا کی بیٹی ہوں، چھوڑوں گی تو کچھ بھی نہیں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ بہت معذرت خواہ ہوں کہ آج بہت مشکلوں سے قسط لکھی بھی اور وائس اوور بھی کیا، کیونکہ obvious سی بات ہے آپ کو لکھنے کے لیے آنکھیں اپنی کھولنی پڑتی ہیں، اور obvious سی بات ہے پڑھنے کے لیے بھی آپ کو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں۔ تو اٹس ویری پینفل فار می رائٹ ناؤ جس طریقے سے میں کر رہی ہوں۔ پلیز ڈو پرے فار می، تاکہ انشاءاللہ میں ارشکا کی جرنی کو بہت جلد کمپلیٹ بھی کر سکوں اور اچھے طریقے سے بھی کر سکوں، کوئی اس میں جلد بازی نہ ہو۔ آپ سے پھر ملتے ہیں منڈے کو 48 کس کے ساتھ، جو کہ مجھے پتہ کہ لازمی میں نے کہا تھا 47 یا 48 فیوریٹ ہوگی، تو 48 انشاءاللہ لازمی آپ سب کی اور میری فیوریٹ قسط آنے لگی ہے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔